اور ہماری ہر نیکی کی توفیق دے کر اسے قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کے اس مناسبت سے نماز عصر کے بعد درس کا جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارے مسجد توحید کے ذمہ داران نے مجھے حکم دیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی، جو غزوات اور سرایا کا پہلو رہا، اس کو کچھ حد تک ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے میں اس موضوع کی اہمیت کے تناظر میں آپ لوگوں کی صرف یہ توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہاں، دنیا کا، میں ایسا مانتا ہوں کہ قرآن کے بعد، یا یوں بھی کہہ لے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے مفید ٹاپک ہے۔ اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ دنیا میں کس ٹاپک پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی، تو بلا تردد آپ کہہ سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ آپ کے وہ حیات صحابہ کے دور سے لے کے آج تک حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اس تناظر میں، ام المومنین کے اس جواب کے تناظر میں آپ دیکھیں تو قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے عملاً پیش کر رہی ہے، اس کی تفسیر کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے۔ ہاں، اہل علم نے اس کی تفصیلات بیان کی تو کہا کہ دیکھیے قرآن کا یہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حدیثیں جن لوگوں نے لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ کا قول، فعل، تقریر۔ قول جو آپ نے کہا، فعل جو آپ نے کیا، تقریر وہ جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے برقرار رکھا، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ ایک نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور وہ کچھ نہ بولے۔ تو کسی کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا، کسی کام کا، اور آپ کا اسے نہ روکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اسے حاصل ہے۔ تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی حالت میں کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو میں روزے سے ہوں، اور رک جائیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسی میں بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی شاید بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور ہمارے بعض لوگ اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لکھنے والے دراصل سیرت جمع کر رہے ہیں، یعنی حدیث کی ساری کتابیں، قرآن وہی ہے۔ تاریخ لکھنے والے سیرت پر کتابیں لکھتے ہیں۔ دنیا میں سیرت کے موضوع پر الگ الگ پہلو سے ہر زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی۔ فقہا نے بھی مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر توجہ دی۔ ہم مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اب یہ اسوہ اور یہ نمونہ ہمیں جب اس کی پیروی کرنی ہے، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے، آپ، ہم، بلکہ خواتین بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اختیار کیا ہمیں وہی کرنا ہے، جو جس طریقے سے عبادت کی ہمیں ویسی ہی عبادت کرنی ہے، نماز میں جہاں انگلی ہلائی، جہاں ہاتھ اٹھایا، ہمیں بھی اٹھانا ہے، کپڑا جیسے پہنا اس کے جو اصول و آداب بتائے اسی لباس کو، اسی طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے تمام شعبوں کو، حلال حرام، تعلقات، اخلاق، میاں بیوی کے تعلقات، بیٹی کے حقوق، ہاں، رشتہ و پیوند کے، سیاست کے، اقتصادیات کے، معیشت، سارے معاملات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تبھی تو معلوم پڑے گا نا۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ سیرت کی کتاب پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے۔ جن امور سے آپ کا ہمارا سابقہ پڑتا ہے اس میں تو جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی نہ صرف معلومات ہوگی بلکہ راحت اور سکون کا سامان ملے گا، زندگی کو صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے بڑھ کر دنیا میں انسان کے تعمیر،
شخصیت کی تشکیل کے لیے کوئی اس سے بہتر معاملہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہمارے یہاں ایک کورس چلتا ہے بڑے بڑے شہروں میں، گھنٹوں سے لوگ فیس کرتے ہیں، اس میں 1 گھنٹے کا اتنا لاکھ، اتنے ہزار، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہاں، کہ شخصیت کی تعمیر اور اس کی ترقی۔ شخصیت کی تعمیر اور ترقی کے لیے میں کہتا ہوں اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کو خود بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرائیں تو ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے بہتر اخلاقیات کہیں آپ کو ملے گی ہی نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ کو ہم کو نظر آتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ ہاں، اور یہی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی جو لوگ ہمارے آج کے دور میں مسلمان ہوتے ہوئے سیرت النبی کو پڑھتے نہیں، اس پر گفتگو نہیں کرتے، وہ کتنے بدقسمت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، جو غیر مسلم تھے اور انہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا۔ ایک ابھی بتایا کہ بھٹکل میں کمپٹیشن رکھا گیا تھا، کچھ لوگوں نے کمپٹیشن رکھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تاکہ غیر مسلم جانے آپ پر انتہا پسندی، دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، تو اصل میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ سیرت کی کتاب پڑھیں ہیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی زبردست ہے، کتنی بے مثال ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک انعامی مقابلہ رکھا، پہلے اس میں مسلمان تھے، بعد میں اعلان کر دیا کہ اس میں صرف غیر مسلموں کے لیے۔ اس میں جو فرسٹ پرائز کے لیے جو منتخب ہوا، کوئی ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہندو تھا وہ پہلے، ہاں، تو اس نے انعام لیتے ہوئے 1 لاکھ کا پہلا انعام تھا، اسٹیج پر جب آیا تو اس نے انعام لیتے ہوئے اس کو مائک دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اس انعام کے حاصل کرنے کے لیے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو مجھے آپ کی زندگی سے زندگی کی ہدایت مل گئی، اور میں نے آج طے کیا کہ آج ہی میں کلمہ پڑھوں گا۔ اب میرے لیے یہ 1 لاکھ کا انعام کوئی معنی نہیں رکھتا، میں نے اس کے لیے کمپٹیشن میں حصہ ضرور لیا تھا، لیکن مجھ کو اس سے بہت زیادہ اونچی چیز مل دی، اللہ نے دے دی۔ ڈنمارک میں کچھ سالوں پہلے آپ نے جانا کہ ایک اخبار کے ایک کارٹونسٹ نے، خاکہ نویس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 11 خاکے بنائے تھے، جن کو ہم کارٹون کہتے ہیں، اور ان کارٹونوں کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہا پسند، شدت پسند، اور ہم جنگوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد، شہید ہونے والے اور مرنے والوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں گے تو حیرت ہوگی کہ آج ایک عام فساد میں اس سے زیادہ لوگ مر جاتے۔ گجرات فساد میں کتنے لوگ مرے، میرٹھ اور ملیانہ، بھاگلپور، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کی تعداد شیخ جناب سلمان ندوی منصور پوری صاحب نے، سید سلیمان منصور پوری صاحب نے نقل کی، تو زیادہ سے زیادہ 1000 سے 1100 سے کچھ زیادہ بنتی ہے ٹوٹل تمام جنگوں میں جو شہید ہونے والے اور مرنے والوں کی تعداد ہے۔ آپ کی جنگوں سے امن قائم ہوا۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا ڈنمارک کے اس کارٹونسٹ کا جس نے 11 خاکے بنائے اور یہ تاثر دیا، اور پھر اس کو فرانس اور یورپ کے کئی ملکوں کے بعض اخبارات نے اس کو ری پبلش بھی کیا، مسلمانوں نے پوری دنیا میں احتجاج کیا، اور اس میں صرف عوام ہی نہیں، خواص بھی تھے، مسلم حکومتیں بھی شامل ہوئی، نتیجے میں اسے تو معافی مانگنی پڑی، لیکن اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ خود ڈنمارک میں اور یورپ میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کون سی شخصیت ہے کہ پڑھے لکھے عوام پوری دنیا کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اسی پیریڈ میں یہ خبر آئی کہ کچھ دنوں کے بعد کسی مسلمان نے ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، ڈینش لینگویج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت کو، سیرت مبارکہ کو لکھ کر وہاں پھیلا دیا، کچھ 40-50 ہزار کی تعداد میں۔ تو میں فگر بھول رہا ہوں، اس کتاب کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ڈنمارک کے کہ ہم اس شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں ہاں اس آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر ایک بہت بڑی تعداد نے ڈنمارک میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ دنیا میں اگر مطالعہ کریں گے
کہ مسلمان جو نئے نئے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کے اسلام قبول کرنے کی بیسک وجہ کیا ہے، کس چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو آپ کو دو چیزیں ہر جگہ تقریباً ملے گی، دو میں سے ایک ضرور ملے گی یا کہیں کہیں دونوں ملے گی۔ ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور ہم اور آپ یعنی اہل الحدیث کی بنیادی دعوت یا اسلام کی خالص دعوت یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یہی دین ہے، اسی پر فوکس کیجئے۔ یہی تربیت کرتی ہے، صحابہ کرام کی تربیت بھی یہی نہیں کی، یہ اسی چیز نے کی اپنے بچوں کو بھی۔ تو بہرحال یہ تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر فائدے سے خالی بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ آج کے اس پہلے درس میں اگر اتنا جان جائیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ، قرآن کے بعد کہیے، قرآن کے ساتھ کہیے، جس چیز کا پڑھنا، جاننا اور مطالعہ کرنا اور بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے، بار بار، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ میں اشارہ کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ بہت سارے غیر مسلموں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ ہمارے ہاں اقوال نقل کی جاتے ہیں، گوئٹے، شیکسپیئر، برنارڈ شاہ اور تاریخ کی دوسری پہلے کی بات کی شخصیات، جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے مطالعہ کرنے کے بعد یہ قبول کیا کہ اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع اور کامل شخصیت، صاحب سیرت شخصیت کا ثانی نہیں ہے۔ آپ بار بار سنتے ہیں دی 100 کا مصنف مائیکل ہارٹ، اس نے 100 تاریخ کی 100 بڑی شخصیات پر کتاب لکھی کہ یہ 100 ایسے لوگ ہیں جو تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ عیسائی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر نہیں دیا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کی وجہ، میرا خیال ہے کہ 2 وجہ بتائی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اکیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ تاریخ کا دھارا، اتنی کامیاب شخصیت اس کے مطابق بھی، بھائی اصلاح کرنے والے تمام پیغمبر تھے، تمام انبیاء کرام تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی کوشش، آپ کی تبلیغی عمل اور تربیتی کام جتنا کامیاب مکمل رہا کوئی اور نہیں ملتا۔ اور آپ کی شخصیت سے پہلے کی دنیا دیکھیے، جاہلیت تھی سراپا، ہر جگہ ظلم، ستم، شرک، خرافات، جہالت اور جاہلیت۔ اور آپ کے آنے کے بعد آپ کی تربیت میں پلنے والے صحابہ کرام کو دیکھیے، دنیا کا سب سے بہترین سماج، سب سے بڑی جاہلیت، اکثر یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب و ثقافت میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کا عجوبہ ہے، عجوبہ، معجزہ ہے کہ سب سے برے دور کے لوگ سب سے اچھے دور کے لوگ بن گئے۔ معمولی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اصلاح و تربیت کی اتنی کوششیں کرتے ہیں، خود مسلمانوں میں کتنی دعوتیں چلتی ہیں، نتیجہ وہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ دعوت و تبلیغ، اصلاح و تربیت، فلاں طریقہ، فلاں مولوی صاحب اور فلاں پیر صاحب اور بزرگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ فلاں اور فلاں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ جس نبی کی پریکٹیکل یہ مثال ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے، یورپ کے لوگ بھی متاثر ہیں، غیر مسلم بھی، کہ ایک نبی کی 23 سالہ کوشش میں کیسے یہ ہو گیا کہ اتنے برے لوگ سب سے اچھے لوگ بن گئے تاریخ کے۔ اور ایک زمانے میں، یورپ کا ایک آدمی والٹر کہتا ہے کہ ایک زمانے میں اتنے نیک اور اعلیٰ پیمانے کے لوگ، اس نے لفظ استعمال کیا ہیروز، جس کو ہم عظیم شخصیات کہیں، کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنے ہیروز ایک ہی زمانے میں اکٹھا نہیں ہوئے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایک زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں۔ کوئی کسی اعتبار سے بے مثال ہے، کوئی کسی اعتبار سے سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، کوئی سپہ سالاری میں بے مثال ہے، کوئی اخلاق و کردار میں بہت اعلیٰ ہے، کوئی امانت داری میں بے مثال ہے، کوئی کسی معاملے میں سب سے کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جس صحابی کو چنا، جس مقصد کے لیے جسے بھیجا، آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی زبردست انتخاب ہے، اس سے بہتر کوئی انتخاب تھا ہی نہیں۔ جہاں جس کام کے لیے آپ نے جس کو منتخب کیا، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری کسی کو دے رہے ہیں تو اسی کو دیجئے جو اس کام کو صحیح انداز میں، اچھے سے اچھے انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ غیر مسلم مستشرقین کا کہنا ہے۔ میں نے کئی شاید پہلے بھی ذکر کیا، یہاں شیخ خلیل یاسین مصر کے ایک عالم ہے، ان کی ایک کتاب ہے محمد عند علماء الغرب، عربی میں ہے، مصری ہیں، کہ محمد مغربی علماء کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انہوں نے جو کتاب لکھی کہ مغربی علماء یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے نزدیک محمد، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 250 سے زیادہ ایسے یورپ کے بڑے بڑے مصنفین ہیں جنہوں نے بہت سارے ٹاپکس پر الگ الگ کتابیں لکھی، دوسرے دوسرے موضوعات پر، اپنے اپنے موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی، لیکن انہیں دنیا میں شہرت ملی اس وقت جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عیسائی لوگوں نے، غیر مسلموں نے، کئی یہودیوں نے، کئی غیر مسلم لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی سیرت پر کتاب لکھنے کی وجہ سے ان کو دنیا میں شہرت ملی، بہت سی کتابیں لکھی، شہرت اس سے ملی۔ شعراء میں بہت سے شعراء ایسے ہیں غیر مسلم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت وغیرہ لکھتے ہیں، وہ احکامات انہیں معلوم ہے نہ معلوم ہو۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ نعت گوئی میں غلو یا افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ دنیا کا سب سے زیادہ عظیم، متنوع، مفید اور ضروری ٹاپک ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اور اہم بات، میں نے اس مسجد میں گزشتہ رمضان کے ایک خطاب میں قدر تفصیل سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ یہ بھی غور کیجئے کہ دنیا میں واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، وہ انبیاء ہوں یا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہوں، نوشیروان اور فلاں سکندر اعظم اور یہ وہ، کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا، یا کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی پوری زندگی و پیدائش یعنی ولادت سے لے کر وفات تک تاریخ کی پوری روشنی میں ہو۔ غور کیجئے، یہ میں بول رہا ہوں ایک ایک پہلو، سیرت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اگر میں صرف ان پہلوؤں کا ذکر کروں تو آج ہمارا ٹاپک شروع نہیں ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے، کل سے ہم شروع کریں یہ موضوع، اس کی اہمیت اگر جان جائیں تو بھی یہ کافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری انسانی تاریخ میں اکیلی ایسی ہے، غور کیجئے میں جو کہہ رہا ہوں، اور نوجوان خاص طور سے، کہ دنیا میں کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی پوری زندگی، جس دن سے پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائی، پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں، یعنی ہم کو معلوم ہو کہ کب کہاں کب کیسے کیا ہوا، کس سن میں کیا ہوا۔ آپ اور ہم دیکھیے، آج بھی کچھ لوگ بہت مشہور ہوئے، ہے نا، فلاں آدمی جیسے کوئی شہرت پا گیا، ٹرمپ کو وہ آج دنیا میں سب جگہ جان رہے ہیں، امریکہ کا راشٹرپتی صدر، اس کی زندگی کی تفصیلات ہمیں اور آپ کو کتنی پتہ ہے؟ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں، مشہور ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن ان کی کئی چیزیں کھلتی ہے کہ ارے ان کے پر تو فلاں سن میں کیس ہوا تھا، دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں، بعد میں پتہ چلتا ہے اور وہ اس کو صحیح غلط بتاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کی ڈگری پر سوال ہے، ہاں، وہ ڈگری صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہاں، پتہ نہیں، وہ دعویٰ الگ کر رہے ہیں، لوگ الگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے، ہاں۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا، جو مشہور ہوا نا، جب سے مشہور ہوا تب سے لوگ اس کی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں۔ اچھا چھوڑیے ان شخصیات کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تو دنیا میں سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، صحیح نہیں ہے لیکن مان لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے یا تاریخ میں کتنی محفوظ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا اپنے خطاب میں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، برٹش گورنمنٹ، برطانیہ کی تیار کی ہوئی انسائکلوپیڈیا میں پادری عیسائی علماء نے، جسے 300 عیسائی علماء جس میں شامل ہے، مل کر یہ اتفاق کیا ہے، اس میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کام کرنا یا آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے گا تو بڑی محنت کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ حضرت عیسیٰ کے 50 دنوں کی معلومات ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کی؟ 50 دن۔ سوچئے، یعنی آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں رہے اس کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملے گی زیادہ سے زیادہ 50 دن کی۔ اب ان کی شخصیت، وہ پیغمبر تھے، برحق تھے، اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، قرب قیامت میں نزول ہوگا، ہم مانتے ہیں، ساری چیزوں پر ایمان ہے، لیکن ان کی زندگی کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے، نصارہ کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کی اتباع کر کے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کیسے لی جا سکتی ہے؟ سوچئے، کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں حدیث میں ہے کہ آپ سے ہاتھ سے جو ایک گھونسا مارا، ایک آدمی مر گیا غلطی سے،
آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کرو، مدین چلے گئے. مدین جانے کے بعد وہاں جس مقام پر ٹھہرے وہاں شادی کر لی، ہے نا، اور 10 سال وہاں رہے. اس 10 سال کی پیریڈ میں آپ نے کیا کیا کیا؟ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ مہر کے طور پر آپ وہاں قیام کرتے رہے، بکریاں وغیرہ بھی چرائی. باقی تفصیلات نہیں معلوم. چلیے ابھی نبی نہیں بنے تھے، واپس آتے ہوئے نبی بنے. اب نبی بننے کے بعد بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو تفصیلات کی ہمارے پاس معتبر انداز میں وہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تمام تفصیلات جو قرآن و حدیث نے بتا دی، اس کے علاوہ تمام تفصیلات اعتبار کے ساتھ تاریخ میں نہیں ہیں. ان کی طرف بہت سے واقعات تو ایسے منسوب ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق غلط ثابت ہوتے، غلط ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اس کا رد کرتے ہیں قرآن و حدیث. آگے انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ان پر گفتگو کریں گے، فی الحال اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں دنیا اگر تحقیق کرنا چاہے، آپ اور ہم پڑھنا چاہیں، کب ولادت ہوئی، کس نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کی مدت میں کہاں تھے، کب آپ کس عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، پھر کسی کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی، دیکھ بھال کس نے کی، کہاں جاتے تھے، کہاں بکریاں چرائی. حضرت علی کے والد ابو طالب آپ کے نگراں بنے، پھر اس کے بعد کون بنا، پہلے دادا تھے، پھر کس سن میں کہاں کا سفر کیا، پھر کس سن میں مکہ میں خاص واقعات ہوئے، کون سا میلہ لگا، آپ وہاں جانے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر حجر اسود کا اختلاف ہوا، آپ نے درمیان میں پڑھ کے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے تو آپ نے جو ہے مصالحت کروائی، آپ کو اسی وقت سے لوگ صادق و امین کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، پھر آپ نے فلاں فلاں سفر کیا، پھر آپ تجارتی سفر میں گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 شوہروں کا تجربہ رکھتی تھی، انہوں نے آپ کی ایمانداری برکت دیکھی تو آپ سے شادی کا پیغام دیا، شادی ہوئی. آپ کی 25 سال کی عمر میں کم و بیش میں پہلی شادی ہوتی ہے، پھر آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو عمر میں آپ سے بڑی ہے نباہ کرتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے تو آپ توشہ لے کر جو ہے غار میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر جب آپ نبی بن گئے تو اب نبی ہونے کے بعد تو آپ کی ایک ایک تعلیمات، یہاں تک کہ آپ نے جو بیان کیا لوگوں نے اسے بھی درج کر لیا. اور پھر کس سن میں آپ کی کس سے شادی ہوئی، کس سن میں آپ نے کہاں کا سفر کیا، کس سن میں، کس دن میں، کون سے وقت آپ پر قرآن کی کون سی سورت اور آیت نازل ہوئی، یہ غار میں نازل ہوئی، یہ مکہ کے فلاں مقام پر نازل ہوئی، یہ عرفات میں نازل ہوئی، یہ سفر میں نازل ہوئی، یہ آپ بستر میں لیٹے ہوئے تھے تب نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نیند میں تھے تب نازل ہوئی. کون سی سورت اور کون سی آیت کب نازل ہوئی، آپ کو تاریخ، وضاحت سب کچھ ملے گی. اور یہ چیز ایسے ہی محفوظ نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب اس الذکر کو، قرآن کو محفوظ کیا، قرآن کی تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تفسیر کو نقل کیا، یعنی آپ کی پوری حیات طیبہ کو محفوظ کیا. اس کے لیے قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے علماء آپ کو بے شمار ملیں گے. تفسیر اور قرآن کے علوم کے ماہرین، حدیث اور علوم حدیث کے ماہرین پوری اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے پیدا ہوئے کہ آج ہم سوچ بھی نہیں پاتے. افسانہ لگتا ہے. ہاں، 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. قرآن میں ہماری طرح صرف حافظ نہیں بنتے تھے، بلکہ حافظ کے ساتھ جب ان کو قاری بولا جاتا تھا تو حفظ کے ساتھ وہ علم بھی رکھتے تھے. کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کی کیا باریکی ہے، ہاں، معنی و مفہوم کیا ہے، لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں، یہ تفصیلات، ناسخ منسوخ کون سی کا علم، محکم اور مجمل کا علم، محکم اور متشابہ کا علم، مجمل اور مفصل کا علم، مقید اور جو ہے عام کا علم. اس طرح سے تفصیلات، آپ علم کا ایک ایک شعبہ دیکھیں گے، اس کے ماہرین پیدا ہوئے. یہ قرأت، 7 قرأتیں ہیں، اس میں اس کے ماہرین آپ کو نظر آئیں گے. احادیث میں فن رجال، شخصیات، جرح و تعدیل، ہاں، کب کون پیدا ہوا، کون سا راوی کس سے ملا، کون کس کا استاذ ہے، کون کس کا شاگرد ہے. وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس استاد سے جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہے کہ نہیں ہے، اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، سب واضح طور سے موجود ہے. اس کا حافظہ مضبوط تھا کہ نہیں، قابل اعتماد تھا کہ نہیں. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی ہمارے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے محفوظ کر دی. اسی تفصیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی طرف سے، آپ کے حیات طیبہ میں ہونے والے غزوات و سرایا میں ہے، جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے. آگے ہم پڑھیں گے تعداد
آپ کے غزوات کی لوگ جو بیان کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 26، کچھ لوگوں نے 20 اور 22 کہا غزوات۔ اس میں کچھ تفصیل ہے جس کی وجہ سے اس تعداد میں اختلاف ہوا، بعد میں آپ شریک ہوئے، بعد میں ارادہ کیا۔ غزوہ، غزا یغزو کا معنی ارادہ کرنا ہی ہوتا ہے، اور پھر اصطلاح میں اس جنگ کو کہا جانے لگا، اس فوج کو جس نے فوج کشی کے لیے، مقابلے کے لیے پیش قدمی کی اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، اس کو اصطلاحاً غزوہ کہا جاتا تھا شروع میں، بعد میں دیگر جنگوں کو بھی لوگ غزوہ کہنے لگے۔ سرایا، سریہ کی جمع ہے، سریہ فوجی ٹکڑی جس کو ہم فوجی دستہ کہتے ہیں، فوجی دستے کو کہتے ہیں، کہ جنگی مقاصد کے لیے، خبروں کے حصول کے لیے، کچھ تفتیش کے لیے، چھوٹی موٹی مہم کے لیے اگر کسی چھوٹی فوجی جماعت کو بھیجا جاتا ہے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے میں نے بتایا، اس کی تعداد کچھ 26 اور 20 22 تک بتائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایا بھیجے جس میں کئی میں آپ خود بھی شریک رہے، اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ لوگوں نے 138 تک بتائی ہے۔ آپ کے جو غزوات بیان کیے جاتے ہیں، جو 20 22 کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 26 کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں سے متعدد ایسے ہیں کہ جس میں مڈبھیڑ اور باقاعدہ مقابلہ نہیں ہوا۔ ہاں، سب سے پہلی باقاعدہ معرکۃ الآرا جو جنگ ہوئی غزوہ بدر ہے، جو ہم شاید پرسوں کے دن پڑھ سکے، کیونکہ آج جو تمہیدی طور سے مجھے اس کا پس منظر بیان کرنا تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کم سامعین میں جو موجود ہیں اور جو نام موجود ہمارے نوجوان جہاں تک بات پہنچے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو پڑھنے کا شوق جگایا جائے۔ ہم اور آپ جو یہاں بزرگ ہیں اور جو دوسرے ہیں سرپرست ہیں، ان کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی سامنے سوال ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو آج کے ماحول میں کیسے سدھاریں۔ کالج کا ماحول، ٹی وی، موبائل، دوست و احباب کا جو آزاد معاشرہ ہے، اس میں بڑی دقت ہوتی ہے تربیت کرنے کی۔ تو تربیت کے جو عناصر ہیں ہمیں اللہ اور رسول نے بتائے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی سختی کر کے اس پر عمل کریں تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مسجد کا پابند بنائیں۔ جمعہ کے خطبے میں کمپلشن کیجئے کہ ہر جمعہ کو آپ کو خطیب کا خطبہ سننا ہی سننا ہے، ہر حال میں۔ جائزہ لیجئے کہ جمعہ کہاں پڑا، کب پہنچے تھے، امام صاحب نے کس ٹاپک پہ خطبہ دیا، کیا بیان کیا، مجھے بتاؤ۔ یہ پوچھئے علماء کی مجلس میں یا کسی ایک درس میں کمپلسری کرو۔ اور ایک چیز جو لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت ضرور بضرور پڑھو۔ اس کے لیے ہر مسلمان کے گھر میں سیرت کی کتاب کا ہونا فرض ہے، میں ایسا کہتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں سیرت کی کتابیں لائیے، ایک نہیں، کم سے کم 3 لائیے، 3 الگ الگ معتبر۔ مشورہ کیجیے علماء سے کہ کون سی اچھی رہے گی۔ سیرت کی بے شمار کتابیں بہت ہیں، کون سی آپ کے ماحول اور آپ کے ملک اور زبان کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، مشورہ کر کے کم سے کم 3 کہہ رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن 3 تو آپ پڑھیے اور پڑھوائیے اور سبق پوچھیے کہ آپ نے کیا پڑھا، فلاں واقعہ کب ہوا تھا، فلاں واقعہ کی کچھ تفصیل بیان کیجیے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں گے نا، تو ہمارا وہ بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی پڑھے گا، میرا یہ دعویٰ ہے، ایسا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ فلم ایکٹر اور ایکٹریس سے متاثر نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو اچھل کود میں پسند کر لے ہوئے الگ بات ہے، لیکن انہیں اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا کہ ان کا جیسا ہیئر اسٹائل ہے۔ آج ہمارے ہاں حیرت کی بات ہے ہاں کہ غیر مسلموں کی طرح ہمارے مسلمان بچوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی خاص ہیرو اور کسی خاص ایکٹر کا گروپ بنتا ہے، کیا فین کلب، ان کے فین، ان کے پنکھے، ہاں ان کے فین، فلاں کے فین، اور پھر وہ اس کے فین ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت کی نقالی کرتے ہیں، اس کی چال ڈھال، لباس، ہیئر اسٹائل اور بہت کچھ اس سے متعلق، اس کی فلمیں دیکھنا، فلموں کو پروموٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حیرت کی بات اتنی لا یعنی۔ اور جب آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اس راستے پہ جائے گا تو اس سے ہم کیا امید کریں گے؟ اچھی تربیت کی۔ کیا امید کریں گے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ کیا امید کریں گے کہ آپ اور ہم جب مر جائیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرے گا؟ کیا امید کریں کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ ہاں، آپ نے جب تربیت کی ہی نہیں تو امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بہت کمایا دمایا، آپ کا بچہ بڑا ہو کے آپ کو گھر سے نکال دے، کیونکہ آپ نے اسلام سکھایا نہیں ہے، اور وہ بڈھے آدمی کو غیر مسلموں کی طرح کہے گا کہ گھر میں یہ کچرا کون رکھے، ماں باپ کو۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब होगा, कब सुधरेगा? तो उसका एक तरीका यह है कि आप सीरत पढ़ें, पढ़ाएं और खुद सीखें, सिखाएं। सीरत और कुरान ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप जितना इसको रिपीट करेंगे उतना फायदा होगा। ये कभी मत सोचिए कि ये तो पढ़ चुका हूं, फिर से क्या पढ़ने की जरूरत है। 10 बार पढ़ेंगे, 10 फायदा बढ़ जाएगा। लिख लीजिए ये, कुरान और सीरत रसूल, आप ये दो टॉपिक ऐसी है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे एक ही चीज को, उतनी बार आपको कोई नया फायदा मिलेगा। मैं एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाता हूँ। हाँ, जिन किताबों को, जैसे किताबुत तौहीद मोहम्मद अब्दुल वहाब की, उसमें ज्यादातर कुरान की आयतें और हदीसें हैं, उसी से इस्तिंबात है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, वो कम से कम 35-40 साल हो गया होगा ये पढ़ाने में, और जिसमें किताबुत तौहीद में 30 साल से तो कम से कम पढ़ा ही रहा हूँ। आज भी जब मैं फिर से पढ़ाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मुझे मजीद फायदा हासिल हो रहा है। ये कोई मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आप ये सोचिए कि कोई आदमी जंगों के हिसाब से आपकी सीरत पे लिख रहा है, कोई सियासी एतबार से लिख रहा है, कोई जो है समाजी और अखलाकी एतबार को, पहलू को उजागर करके लिख रहा है, कोई आज के ज़माने में साइकोलॉजिकल पॉइंट से लिख रहा है, कोई किसी हैसियत से आपकी नबूवत की हक्कानियत की दलीलें पेश करने की हैसियत से लिखता है। अलग अलग पूरी तारीख में अलग अलग हैसियतों से लिखा है और अभी हैसियतें ख़त्म नहीं हुई है। सीरत बहरे ज़ख़्ख़ार है, ऐसा समंदर कि आप उसमें गोता लगाइए, नया मोती मिलेगा कुरान की तरह, और कुरान का ही बयान है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको, हमको तरबियत करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाना है, पढ़ना है। और ये अर्ज कर रहा था कि जब आपकी सीरत लोग पढ़ेंगे तो आपकी नक्काली करेंगे, इत्तिबा करेंगे, जिसका अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में नमूना है, तो आपकी शख्सियत की पैरवी का तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। आपसे मोहब्बत, आपकी इत्तिबा हमारे दीन की बुनियादों में से बड़ी बुनियाद है। इसको जिसने छोड़ दिया वो दीन छोड़ने वाला है। सोचिए कि ये कितनी अहमियत का हामिल टॉपिक है। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रमज़ान के लिए उन्होंने एक बहुत ही मुफीद, मैं वैसे फिक्र में था, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के फ़िक़हियात को लिया जाए इस महीने, इस साल, या अकीदे के उसूलों को, लेकिन इन्होंने भी जो उसूल लिया उसमें सारी चीज़ों का किसी न किसी हद तक घिरा होता है। लेकिन अफसोस के ये जो हमारा टाइम है, हम लोग, मैं अपनी बात करूं कि जो मुख्तसर वक्त समझता हूं, बहुत सारे सामीन को लगता है कि मौलाना इतना टाइम ले रहे हैं, जबकि ये टॉपिक्स और इसकी इल्मियात, कभी आप इख्तिसार के साथ इल्मी महारत हासिल नहीं कर सकते दुनिया के किसी भी फन में। तो आजकल फैशन चला है कि पढ़ना है तो 1 सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ ले में, सुनना है तो 1 मिनट की क्लिप सुने, 2 मिनट की क्लिप सुने, आधे घंटे की 1 घंटे की चीज़ कौन सुनेगा। आप जो मुख्तसर चीज़ें सुनेंगे, कभी आपके अंदर कमाल, इल्मियत, गहराई, गिराई, तज्जिया करने की सलाहियत कभी नहीं आएगी। सलाहियत लानी है तो आपको तफसील में जाना पड़ेगा। हमारे असलाफ, हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ, 80 जिल्द 40 जिल्द की किताबें लिख के गए हैं। इब्न असाकिर की तारीख़ दिमश्क 80 जिल्दों में पहली मरतबा सऊदी अरब में अब छप रही है। तारीख़ बगदाद 40 से ज़्यादा जिल्द हैं। आलामुल, क्या नाम है, अल्लामा ज़हबी की जो है सियर आलामिन नुबला, वो छपी है कुछ 38-38 जिल्दों में, कहीं 38 जिल्दों में, कहीं उससे कुछ कम ज़्यादा में। उन्होंने जितना लिखा, हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, देख के हम घर में रख देते हैं। हैरत की बात है। तो अपने बच्चों को इसकी भी आदत डाले कि इल्म के हुसूल के लिए तफसील में जाइए, टाइम दीजिए, वक्त भी जरूरत है उसकी। हम गपशप और दूसरे मौकों पर बहुत सारे वक्त देते हैं। बहरहाल, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के लिए वक्त निकाला जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये अच्छा मौका तो है, रमज़ान मुबारक में एक तरीके से दीन की तरफ थोड़ी रग़बत होती है, लेकिन ये पीरियड सीरत के तफसीली मुताला के लिए काफ़ी नहीं है। हम यहाँ मुख्तसर सा वक्त लेंगे असर के बाद, इसमें भी जुमा का दिन खाली हो जाता है और बहुत ही महदूद पीरियड बनता है। सीरत तैयबा का मामला या उसका तकाजा इससे कहीं वसी है। और जैसे मुझे टॉपिक दिया गया है गज़वात, ये गज़वात भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना जाने के बाद का सिलसिला शुरू होता है, और वो भी आपकी हयात तैयबा का एक पहलू है। लेकिन इस पहलू में भी बहुत सारी चीज़ें सिमट आती हैं, आपके रवाबित अपनों से, दूसरों से, ईमान के तकाज़े, इस्तिक़लाल, इस्तिक़ामत, इस ज़िम्न में आने वाली अल्लाह की हिदायत। अब देखिए कि मैं इसी पर बात ख़त्म कर रहा हूँ आज, ये समझिए कि तमहीदी गुफ्तगू है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग की, बद्र के तनाजुर में सूरतुल अनफाल का एक
بیشتر حصہ 70 سے 80% کہوں تو شاید زیادہ غلط نہ ہو، قرآن کا سورۃ الانفال کا غزوہ بدر کے ارد گرد گھومتا ہے اس کے تناظر میں۔ 60% کہہ لیجئے، میرا خیال ہے 60-70 تو ہوگا ہی ہوگا، 70 سے بھی زیادہ ہوگا سورۃ الانفال کا۔ آپ سورہ، اس کے بعد دوسرا غزوہ جو بڑا ہوا باقاعدہ بیچ کے سرائے کا، ہم آگے کے درس میں سب تذکرہ کریں گے، ہاں، غزوہ احد۔ تو سورہ آل عمران میں کئی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے تناظر میں ہدایات دی، تبصرے کیے اور روشنی بتائی ہم کو اور آپ کو قیامت تک کے لیے۔ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس نام سے پوری سورہ ہی نازل کر دی، سورۃ الاحزاب۔ اس میں غزوہ احزاب کا غزوہ خندق کا کافی کچھ تذکرہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تناظر میں قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے دروس و عبرت کے بہت سارے سامان ہیں۔ غزوہ حنین کا تذکرہ، غزوہ تبوک کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، غزوہ حنین کا سورہ توبہ میں ہے، اور دوسرے مقامات پر ہجرت کا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پوری سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم غزوات میں اسے بھی جانیں گے۔ فتح مکہ، جس سے متعلق بعض صورتیں اور بہت جگہ کی آیتیں، انا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، ہاں، اور ایسے اور بھی صورتیں اور آیتیں اس کے تناظر میں نازل کی گئی ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے جب تک مجھ پر، میرے پاس حوض پر نہ آ جائے۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ سورہ انفال کو غزوہ بدر کے واقعات کے بغیر دیکھ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں ابتدائی یا تمہیدی درس اسے سمجھیں، اور آج کے درس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا یہ سلسلہ ہمارے رات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور خاص طور سے آج کے دور میں جب ہمارے نئے نوجوانوں کو ان غزوات کے حوالے سے بھڑکایا جاتا ہے، جوش دلایا جاتا ہے، اور ان سے متعلق جو ضروری تعلیمات ہیں ان کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے پس منظر کو اور غزوات کی کچھ تفصیلات کو ان کے عبرت و نصیحتوں کے پہلو کے ساتھ، صرف واقعات نہیں، اور یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف واقعہ جانیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ناموں کو جان لے کہ بھائی جیسے آج کل کمپٹیشن ہوتا ہے سیرت کوئز کہ اس میں فلاں شہید ہوئے تھے، کیا نام تھا فلاں کا، ان کے ابا کا نام کیا تھا، امی کا نام کیا تھا۔ اس سے ہمیں دینی علمی تربیتی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جاننا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تربیتی فائدہ نہیں ہے۔ تربیتی فائدہ اس تناظر میں ہوگا کہ واقعات کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس پر غور کریں۔ قرآن حدیث ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم اور تلقین کرتی ہے یہ دیکھیں، وہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، اور وہی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس موضوع پر سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو صحیح اچھی مفید باتیں ہیں اس پر ہمیں اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔